بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضرت قیادہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جبکہ مشہور تابع کبیر حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وسط یعنی دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے، اور اب تک ربیع الاول کی 11 راتیں بیت چکی تھیں، یعنی کہ 12ویں میں تاریخ پڑ چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے ہیں اور سجدے کی حالت میں زمین پر اوندے ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبے میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح کی مبارک پیدائش پر دنیا کی ذی مملکت فارس کے ایک زبردست محل کے اندر بھی شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اسی ملک میں جو آگ کے علاوہ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یخ لخت بجھ گئے، اور اس دن فارس کی چشموں کا پانی بھی سوکھ گیا۔ ایران فارس میں ان نشانیوں کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا جائے۔ شیطان اپنی پوری طویل زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت مصیبت اور غم و اندھوں سے چیخا ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے اس کو نافرمانی پر ملعون قرار دیا، دوسری مرتبہ تب جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ تب جب اس نے غم و مصیبت سے چیخ و پکار کی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا، اور چوتھی مرتبہ تب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑی، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اس غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا سال تھا، سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں، میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی۔ الغرض 1000 خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں، پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اس یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں تو اس واپسی کے سفر کی داستان سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز رو ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں، غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔
معزز ناظرین، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔